کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا رضا کا ہے۔ کوشش کروں مجھ سے اگر 1 گھنٹہ مانگا گیا میں انشاءاللہ 1.5 گھنٹے کا وقت نکالوں گا۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ بلانے والے کی بات پر ہم آئے، بلکہ اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے مجھے خدمت دین کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مقدر اور نصیبے کی بات ہے، ورنہ یہی تو وہ پیارا دین ہے کہ جس کی خدمت کرنے سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے اہل حرم ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا کہ اپنے اس بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لو۔ کیا خواہش ہے اس کی؟ ہم اہل عرب مل کر پوری کر دیں گے۔ اگر ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ عرب کے سردار بنا دیے جائیں تو آج ہم تسلیم کرتے ہیں عرب کے سردار۔ اگر ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ کسی بڑے گھر میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یہ جس گھر پر ہاتھ رکھ دیں گے ہم وہیں کا نکاح کرا دیں۔ دنیا کی پیشکش تو دیکھو کیسے کیسے حضور کی بارگاہ میں لوگ لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مگر پیارے آقا کا فرمان دیکھو، کہا یہ اہل عرب میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور ایک میں سورج لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا رہوں۔ میں باز نہیں آؤں گا جب تک میرے اس دھڑ پر میری گردن موجود ہے، میں اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہوں۔ تو مسلمانوں اس جذبے کو اپنے اندر لے کر کہ یہ کسی عالم مولوی کا دیا ہوا ذمہ نہیں ہے، بلکہ میں خود اپنے آقا کا امتی ہوں، یہ میرے آقا کا پسندیدہ دین ہے۔ اسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ تو میں اپنے اس مذہب کی خدمت کے لیے اپنا وقت دے رہا ہوں، میں اپنے اس مذہب کی جو ہے کہ ترویج و اشاعت کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہوں۔ یہ جذبات ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو قربان جائے کہ غریب صحابہ جو بات لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ جو عمل ہم کر رہے ہیں سارے عمل امیر صحابہ کر رہے ہیں، یہاں سے امیروں کو بھی درس لینا چاہیے کہ مال سے یہ نہ کرے کہ وہ دین سے دور ہو جائے، بلکہ مال آنے کے بعد وہ صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، باقی تمام عمل کرتے ہوئے وہ اللہ کی راہ میں خرچہ بھی کرے۔ تو غریب صحابہ نے کہا رسول اللہ سارے عمل ہمارے امیر صحابہ نے بھی کیے اور وہ مال خرچہ کرتے اللہ کی بات، تو یا رسول اللہ تو بڑھ جاتے ہیں آگے، عمل جتنے کیے اتنے انہوں نے کیے تو وہاں ہمارے برابر ہو گئے، اور مال خرچہ کرا تو ہم سے آگے نکل گئے۔ تو یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کا مال کم ہو جائے، کہ رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے مال خرچ کر کے ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے ہم بھی اپنی نیکیوں میں اور اضافہ کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وظائف اور کلمات ان کو بتائے کہ تم ان کو پڑھا کرو تو وہ جو مال خرچ کر کے اجر پاتے ہیں تمہیں ان کلمات سے اللہ اجر عطا فرمائے۔ خوش ہو گئے، دولت مانگنے نہیں گئے، آخرت کی نعمت مانگنے گئے تھے، ورنہ کہہ سکتے تھے نا کہ یا رسول اللہ امیر صحابہ ہیں، سب آپ کے ماننے والے ہیں، تھوڑا سا ہماری طرف توجہ کروا دیں کہ ہمیں بھی دے دیا کریں۔ کچھ خوش ہو گئے، وہ خوشی خوشی کیا لے کے جا رہے ہیں غریب صحابہ رسول اللہ کی بارگاہ سے کہ حضور نے اور ہمیں تعلیمات دے دی ہے تاکہ ہم مال نہیں بھی خرچ کر پا رہے تو ان چیزوں کو پڑھ کر ہم اتنا اجر کما لیں۔ تھوڑے دن نہیں گزرے کہ وہی غریب صحابہ پھر رسول اللہ کی بارگاہ، حضور نے فرمایا اب کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیا بتائیں، جو ہم عمل کر رہے تھے امیر صحابہ کر رہے تھے، مال خرچ کر کے وہ اجر کما رہے تھے، آپ نے ہمیں پڑھنے کا بتا دیا، اب ان کے ہم پلہ ہوئے، اب انہوں نے مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ہمیں پڑھنے کا بتایا وہی پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی مال و دولت کا ان حضرات کی فکر آخرت میں کوئی دخل ہی نہیں تھی، وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ چلو ہم تو مال خرچ کر ہی رہے ہیں، نہیں، مال خرچ کرنے کے باوجود انہوں نے بھی ان وظائف کو اپنا لیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یعنی سمجھ رہے ہیں کسی کو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس کے پاس میں ایک پلس پوائنٹ ہے، ایک ایکسٹرا چیز ہے کہ وہ اور زیادہ نیکی اور اجر کما سکتا ہے، کہ سارے اعمال جو دوسرے کریں گے وہ اس عمل کو بھی عمل میں لے آئے اور اس کے ساتھ وہ اللہ کے دین میں مال خرچہ کرتا رہے تو اس کی نیکیوں میں یہ مال اضافے کا سبب بن جائے، اور وہی مال کام کا بھی مال رہے اور وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں ہوتا رہے تو وبال جان ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کبھی بھی مال اکٹھا نہیں کی،
کہا یہ جتنا آئے گا اتنا جو ہے کہ دنیا قریب آئے گی، اور جن کے پاس مال رہا انہوں نے اس مال کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی بلکہ اس کو واحد آخرت کی بلندی کا ذریعہ بنایا. جیسے حضرت عثمان غنی مال کثرت سے آیا، کبھی اس کی طرف دل نہیں لگایا، اور جب راہ خدا میں خرچ کی باری آئی خدا کی قسم اس انداز سے خرچ کیا جسے کہا آپ نے کہ 100 اونٹ میری طرف سے میں ساجو سامان. پھر حضور نے ابھارا، کہا 200 اونٹ، پھر ابھارا 300 اونٹ. تو ہوتا نا آدمی بولتا ہے کہ بھائی کتنے لوگ ہیں، کس نے کہا کہ صاحب 1000 روپے میرے لے لو. پھر اور جذبہ آیا کہ ایک نہیں 2 کر لو میری طرف سے، اور جذبہ آپ نے کہا نہیں 3 کر لو میری طرف سے. تو جب وہ رسید کٹائے گا یا جمع کرے گا تو کتنے ہزار دے گا وہ؟ بولیے نا 3000. کیوں کہ اس نے 1 سے بڑھا کے 2 کر دیے تھے، 2 سے بڑھا کر 3 کر دیے. مگر عثمان غنی پہ قربان جائے، انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ میں نے پہلے 100 بولے تھے پھر 200 کر دیے تھے پھر 300 کر دیے تھے تو میں 3 سے دے دوں. نہیں، 100 بولے تھے 100 الگ، 200 بولے تھے 200 الگ، 300 بولے تھے 300 الگ، 600 اونٹ میں ساجو سامان کے پیش کر. تو امیروں کے پاس تو بڑا موقع ہے کہ وہ اپنے اس مال کے ذریعے آخرت کمائیں. تو میرے عزیز صحابہ بھی یہ ہو تھے، وہ چاہتے تھے کہ نیکیوں میں اضافہ ہو، نیکیاں زیادہ ہوں. تو اب پیارے آقا کے ایسے عاشق صحابہ انہیں کا صدقہ ہے کہ آج ہم تک چیزیں پہنچی. اب بیٹھ کے حضور کی بارگاہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دے رہے تھے، اور یہ غیب کا عقیدہ شروع سے صحابہ کا رہا ہے. حضور نے فرمایا اگلی امت میں ایک شخص تھا، اس شخص کو 1000 مہینے اس طرح سے عمل کرتے ہوئے گزرے کہ وہ سارا دن روزہ رکھتا اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتا. پورا دن بھی عبادت میں، کیونکہ روزہ عبادت ہے. ایک بار آپ نے روزہ رکھ لیا نا تو آپ جو تسبیح پڑھو گے وہ ایک الگ عبادت ہے، مگر آپ سو بھی گئے روزے کی حالت میں بھی یہ بھی عبادت ہے. یعنی اپنے آپ کو روزہ دار کر لینا، ہر وقت عبادت میں رہنا. تو وہ شخص دن تو دن کی بات نہیں، کتنے مہینے؟ 1000 مہینے. سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. 10 سال میں کتنے ہوں گے؟ 120. تو کم و بیش 80 سال سے زائد کا عرصہ نکلے گا تب 1000 سال بنے گی. حساب سمجھ رہے ہیں؟ اور اس قانون میں تو ماشاءاللہ ماسٹر حضرات بھی ہیں اور جلدی جوڑ لیں گے. وہ 1000 مہینے میں کتنے سال بنے گے؟ کم و بیش 80 سے کچھ زائد، کیونکہ 120 میں 100 سال بنتے ہیں. 120 مہینے میں 100 سال بنیں گے. تو 1000 مہینے میں نہیں سمجھ رہے، 12 مہینے کا ایک سال، 12 دھم 120 تو وہی 80 سے کچھ تجاوز کرتے ہوئے اتنے سال کا عرصہ اس نے روزانہ روزہ روزانہ رات جاگا. جب صحابہ نے سونا نا تو صحابہ تو ایک ہی چیز کے عاشق تھے کہ آخرت کی بھلائی ہم کیسے زیادہ سے زیادہ اکٹھی کریں. تو ان کے دل میں ملال آیا کہ یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی اتنی کم ہے، 70-80 سال. ان کی اور زندگی تو اور، مگر 80 سال تو ان کے ایسے نکل گئے کہ 80 سال تک روزہ دن کا اور رات کی عبادت، رات بھر کی عبادت، دن بھر کا روزہ، اور اس میں بھی روزے کے ساتھ جہاد کرتے رہے ہو. یا رسول اللہ وہ تو نیکیوں میں بڑھ جائیں گے ان سے. یعنی وہ مانگ بھی ہوئے رہے کہ اپنے آخرت کی بھلائی میں قربان جائیں. انہوں نے یہ عرض کیا قرآن کریم فرقان مجید میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا. من الف شہر، یہ ایک رات تمہیں اللہ نے ایسی دے دی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. کرم تو دیکھو پیارے آقا کی امت میں ہونے کہ وہ 1000 مہینے جو عبادت انہوں نے کی، اس شب قدر کی اگر بندہ قدر کر لے تو اللہ تعالی 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اسے ایک دن میں ثواب عطا فرما دے. تو یہ صحابہ کی عرض کا کرم ہوا کہ ہاتھ انہوں نے پھیلائے اور جھولیاں ہماری بھر گئی. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا خود شعبان، الحمدللہ یہ بھی شعبان چل رہا ہے، اور ان قریب وہ مبارک مہینہ
جس کو خوش آمدید خود رسول اللہ فرماتے، اہلا و سہلا جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے، صحابہ کو مبارکبادیاں جس کے بارے میں رسول اللہ دیتے، تو جس کو رسول اللہ خوش آمدید کہے، جس کے لیے حضور دعا فرما، اس کا عالم ہی کیا؟ تو وہ کوئی اور نہیں، وہ آنے والا ماہ مبارک رمضان المبارک ہے۔ جب شعبان کی آخری شب آتی، خود نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان واعظ فرمایا، تقریر کی اور ارشاد فرمایا، صحابہ تمہارے درمیان عظمت والا، رحمت والا، برکت والا مہینہ تشریف لانے والا، جسے رسول اللہ عظمت والا فرماتے ہیں اس کی عظمت کا کیا کہیں، جسے رسول اللہ برکت والا فرماتے ہیں اس کی برکتوں کا کیا کہیں۔ تو حضور صحابہ کو جو عاشق تھے خیر کی طلب کرنے کے، فرمایا اب آنے والا ہے وہ مہینہ رحمت والا، عظمت والا، برکت والا، اللہ تعالیٰ جس میں آسمان کے دروازے کشادہ فرما دیتا، جنت کے دروازے جس میں کھول دیے جاتے ہیں، اور جو دروازہ کھل جاتا ہے پھر وہ پورے رمضان کھلا رہتا ہے، بند نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نار کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ اسی لیے رمضان کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ آتی ہے کہ کسی ایمان والے کو اگر رمضان میں مرنا نصیب ہو جائے تو پھر وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا، کیونکہ دروازہ جہاں پر کھلا ہے جب جائے گا تو اسی دروازے سے داخل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان میں واعظ فرماتے، تقریر فرماتے۔ ہم بھی امید کرتے ہیں کہ مولا ہماری اس مجلس کو رسول اللہ کے اس واعظ کے طفیل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہ ہمارا حضور کے اس سنت پر عمل ہو جائے۔ اس رمضان کی آمد کا تذکرہ صحابہ میں رسول اللہ فرماتے ہیں، اور صحابہ سے فرماتے ہیں قریب رحمت والا، عظمت والا، برکت والا مہینہ تمہارے درمیان تشریف لانے والا۔ پھر حضور ارشاد فرماتے کہ اللہ جل شانہ نے اس ماہ مبارک کو فضیلت عطا فرمائی کہ اس میں جو کوئی نیکی کا عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا ثواب عطا فرماتا ہے جیسے اس نے فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے تو اللہ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی غور کریں، نماز فرض ہے، بندہ اس میں نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ایک پڑھ رہا ہے، اس کا 70 گنا اللہ اسے ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اور قربان جائیں، یہ تو اللہ کا کیا معاملہ ہے، اور کیسا رسول اللہ کی امت پر مہربانی مولا ہمارے دل میں بسائے کہ عام دنوں میں بھی رب العالمین نے نظام بنا رکھا ہے کہ ایک نیکی بندہ کرتا ہے اور اللہ اس پر 10 گنا اجر عطا فرماتا۔ ایک گناہ بندہ کرتا ہے تو 1 گناہ لکھا جاتا، اور ایک نیکی بندہ کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور رمضان میں جب 70 گناہ بڑھتا ہے تو ایک ہی نیکی اس کی 700 گناہ ہو جاتی ہے۔ سیدھے سے سرے سے نفع ہی نفع اللہ نے رکھا، ورنہ اگر عدل دیکھا جائے، انصاف دیکھا جائے تو ایک نیکی کی نا 1 اجر ملنا چاہیے، 2 نیکی کی تو 2 ملنا چاہیے، 10 کرو گے تو 10 ملنا چاہیے۔ کوئی بھی کہے کہ بھائی انصاف کی بات یہی ہے، جب ایک گناہ پر 1 سزا مل رہی ہے تو ایک نیکی پر 1 اجر ملنا چاہیے۔ مگر اس قدرت والے رب نے جو ارحم الراحمین ہے، ایک نیکی پر 10 گنا اجر رکھا اور ایک گناہ پر 1 ہی رکھا۔ کس کا نفع ہے؟ اس مسلمانوں کا ہی ہے۔ کیسا اللہ نے نظام رکھا، اور پھر رمضان مبارک دے دیا کہ اب تیرے 1 کا 10 نہیں بلکہ 70 بلکہ 700 تک اللہ عطا فرماتا ہے، اور اس پر بھی کوئی قید نہیں ہے۔ وہ قدرت والا رب چاہے تو اور کئی گنا اس میں اضافہ فرماتا۔ اس کی عظمتیں، اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں، آمد رمضان کے فضائل یہ خود نبی کونین صحابہ کے درمیان بیان کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس میں 1 فرض ادا کرے اللہ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں اس ماہ مبارک میں مومن کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، رزق میں اللہ کشادگی عطا فرما دیتا ہے، اور خدا کی قسم یہ تو ایسی چیز ہے کہ ہر شخص اس کو محسوس کرتا۔ مہنگے سے مہنگا پھل جو وہ عام دنوں میں نہیں خرید پاتا اور یہاں روزانہ اس کے دسترخوان پر موجود ہوتا ہے۔
کرنے کی بات ہے. وہ بھائی آٹو رکشہ چلاتا ہو, وہ ٹھیلا چلاتا ہو, وہ دن بھر کی مزدوری کرتا ہو, اور دنوں میں یہ ہے کہ کبھی دن 2 دن میں ایک آدھ تربوز اٹھا لایا ہو گھر میں, کبھی ایک آدھ ناریل پانی لے آیا, کبھی ٹھیک ہے چلتے پھرتے اس نے لے لیا. مگر اللہ کا شکر ہے کہ رمضان تو روز دسترخوان اس کا پھلوں سے بھرا ہوتا. تو آدمی تو وہی تھا, کام تو اس کا وہی تھا, اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ مومن کا رزق اس ماہ مبارک میں کشادہ کر دیا جاتا, رزق کھول دیا جاتا ہے اس میں. پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رمضان صبر کا مہینہ, اور جو اس ماہ مبارک میں صبر کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان میں وہ صبر کرے. اور صبر کس چیز کا؟ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی صحابہ کرام علیہ رضوان نے کافی اس کی تفسیرات, علماء دین نے کافی اس پر نکات ذکر کیے کہ صبر ہر چیز میں وہ کرے. اگر اس کی گالی گلوچ کی عادت ہے وہ ابھی سے تیاری کرے, کیونکہ جانتے ہیں شعبان یہ تیاری ہے رمضان کا مہینہ. اور ہم نے اپنے موضوع میں اس کو ذکر کیا کہ خود نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے رمضان. تو رمضان تو آئے گا اور تیاری اس کی شعبان سے شروع. روزے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے رکھنا شروع کر دیتے, بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا. اور پھر حضور کا کرم دیکھو کہ کبھی کبھی کسی شعبان میں کچھ روزے حضور نے چھوڑے. رمضان کی بات نہیں ہوگی, جس مہینے میں آپ اور جی رہے نا, یہ شعبان کا مہینہ پورے روزے رکھتے حضور سے. اور کبھی کبھی کسی سے موقع پر کچھ روزے چھوڑ بھی دیتے. تو یہ چھوڑنا بھی حضور کا امت پر ہی مہربانی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کا پسندیدہ عمل امت پر لازم کر دیا جائے, ورنہ لوگوں کی حالت میں اتنی بدتر ہے اللہ تیری پناہ کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں لوگ روزہ چھوڑ دیتے. جوانوں کے بارے میں سننے کو ملتا, ارے آج روزہ نہیں رکھا کیوں, وہ اٹھ نہیں پایا تھا سیدھی. روزہ نہیں رکھا کیوں, وہ تھوڑا سا طبیعت ایسی لگ رہی تھی. روزہ نہیں رکھ پایا کیوں, وہ تھوڑا سا کام زیادہ کرنا پڑتا, دھوپ تیز رہتی ہے, آپ کیسے کریں گے. یہ حالت ہے ہماری. اللہ اکبر. صحابہ کرام تعلیمات نبوی کی روشنی میں ایسا انتظار کرتے کہ 6 مہینے تک دعائیں کر رہے ہیں, اور شعبان آ جاتا تو صحابہ کے دل کی کلیاں کھل جاتی کہ پروردگار شعبان تک تو زندگی ملی گئی ہے, میرے مولا ایک مہینہ رمضان تو نصیب کرا دے. بلکہ اتنا ہی نہیں, جو لوگ رمضان میں تیاریاں کرتے ہیں صحابہ وہ شعبان میں کر لیتے تھے. روایتوں میں آتا ہے جیسے ہم لوگ زکات نکالتے ہیں رمضان, تو وقت ضائع ہوتا ہے نا, بیٹھنا, یہ وہی کھاتا وہ حساب, یہ کس کو کیا دیا, کس سے کیا دیا, کتنا مشکل اٹھا رہے, کتنا میرا لوگوں پر اٹھا رہے, بیٹھے جوڑ رہے, چلو کچھ کام آ گیا, نماز کا وقت آگے رکھو, پھر کل کا دن پھر جوڑ ہٹاؤ کیا, پھر اتنا آپ یا زیور کس کے پاس ہے, بیوی کے پاس اتنے کا, یہ جوڑا, وقت لگتا. صحابہ رمضان کے لمحے کا قدر کرتے, اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے. یہ سارے حساب و کتاب شعبان میں لگا لیتے. فری. ہمارا کیا ہے حساب کتاب سب رمضان میں ہوگی. ابھی رمضان شریف چل ہی رہا ہے, عید کی تیاری آ رہی ہے صاحب, ایک دن بازار جا رہے ہیں تو جوتے لے کے آئے, کل پھر چلیں گے, بازار تو سجے نہیں, کیا رکاوٹ, آج یہ کپڑے لے آئے, فلانا آیا, ارے معلوم والے مارکیٹ میں ایسا بھی, اچھا کل چلو کل آج چلیں گے, تراویح کے بعد کام ہی کیا ہے. کیا پتا کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ روزہ رکھ لیا اور تراویح پڑھ لی تو کون سا قلعہ فتح کر لی. اس پورے 24 گھنٹے میں ہر لمحہ رحمتوں کے نزول کا. حضور تو فرماتے ہیں کہ اے خیر کے طلب کرنے والے متوجہ ہو جا, رمضان کا مہینہ آ گیا, اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کر. اور ہمارے گھنٹوں بازاروں میں گزر جاتے ہیں, یہ بیلٹ دیکھ لوں, یہ چشمہ دیکھ لوں, وہ پرس دیکھ لوں, یہ چپل دیکھ لوں, وہ یہ کر لوں, روز ہو گیا, کیا کون رکاوٹ. تو یہ ہماری ناقدری ہے اس ماہ مبارک. اور بہت گندی بات ہے کہ پیارے آقا جس کا استقبال کرے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس کی تمنائیں کریں, جبکہ عمل میں وہ کروڑ گنا ہم سے بلند ہے, اور وہ اتنا اہتمام کرے, اور ہم اس کی قیمتی لمحات کو بازاروں میں ضائع کر دیں. تراویح ہو گئے, بیٹھے گھر میں, آدھی رات تک بات چیت چل رہی ہے, دیر رات کو سو رہے, سحری کر کے پھر ظہر لا دی.
یہ کوئی طریقہ نہیں ہے رمضان گزارنے، یہ مہارت ہے۔ رمضان کے لمحے کی قدر کرو۔ یہ آج کی محفل میں ہم نے اسی لیے منعقد کی کہ جو آنے والا ہے آیا نہیں، دن 2 دن بچے، اپنے آپ کو پریپیئر کر لے، بندہ تیار کر لے اور ایسا اس کی طلب میں لگ جائے جیسا کہ کسی چیز کی آمد کا انتظار ہوتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو چھوٹی سی مثالوں سے کروں، کسی نے اگر آرڈر کیا کوئی موبائل آن لائن، سارے فیچر دیکھ چکا تھا، وہ کتنی اس کو انتظار تھا، کہاں تک پہنچا، ڈیلیوری کب ملے گی، فلاں کب آئے گا، یہ کب آئے گا، کسی اس کو ایک تمنا ہوتی ہے اندر سے، کب آ جائے، کب کھول کے دیکھوں، کب سم ڈالوں، کب استعمال کروں، ایک للک ہوتی ہے اپنے اندر، ایک خواہش ہوتی ہے اس کے پانے کی۔ تو اندازہ کریں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مبارک صحابہ یہ کس چیز کی آمد کے انتظار میں تھے؟ چاند کے لیے چھتوں پر چڑھ جاتے، انتظار کرتے، تو ان چیزوں سے کئی گنا بڑھ کر ہمارے اندر جذبات ہونا چاہیے۔ ارے بس ایک ہی دن بچا رمضان کا، ارے بس اتنے ٹائم بچا، تو ایک اندر للک ہونی چاہیے، اور وہ جیسے آ جائے تو بندہ اپنی عبادتوں سے، ریاضتوں سے اللہ کو راضی کر کے اس کا استقبال کرنا چاہے۔ تو یہ تیاریاں صحابہ جو آج اپنا وقت رمضان میں ضائع کرتے ہیں، وہ ضائع کر ان کے پاس موقع ہی نہیں کہ یہ خرید کے وہ خرید۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، عید کا دن جس عید کے لیے ہم مرے پڑتے ہیں، گھر والے غریب ہیں، تمہیں اولاد پیچھے پڑی ہے، میں تو پہنوں گا نہیں، سب پہنے ہوئے، مجھے تو وہی والا چاہیے، جس میں اور الٹا پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر ہے، کوئی ایسا قیمتی لباس نہیں، کچھ بھی نہیں، کسی نے کہا حضرت عید ہے آج تو، کہاں معلوم ہے مجھے، عید تو ان لوگوں کے لیے ہے نا کہ جس کے روزے، جس کی نمازیں، جس کی عبادتیں، جس کا رمضان میں گزارے ہوئے لمحات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، واقعی اس کے لیے عید ہے۔ کہتے ہیں مجھے کیا پتا کہ میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں، کیا پتا کہ میرا قیام قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، یہ ان حضرات کی التجائیں اور ان حضرات کے جملے ہیں کہ خدا کی قسم جن کے عمل کی طرح ہم بناوٹی عمل بھی نہیں کر سکتے، ایسا عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور وہ حضرات رمضان گزارنے کے باوجود بھی اسی تمنا اور امید میں کہ مولا تو قبول کر لے۔ بلکہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح سے وہ رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے تک اس کے لیے دعائیں کرتے، اس کا استقبال کرتے، اس کی آمد کے منتظر رہتے، رمضان گزرنے کے 6 مہینے بعد تک وہ اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ غور کریں کس قدر پورا سال ہی گویا کہ تصور رمضان میں گزر رہا ہے، 6 مہینے آمد کا انتظار تو 6 مہینے قبولیت کی دعائیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کی اگر صحیح قدر کر لی، اس کو اگر صحیح طرح سے گزار لیا، اور جو صبر اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو صبر پر کامل رکھ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہمیں یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی سننے کی توفیق دے کہ رمضان کنفرم گناہوں کی مغفرت کے لیے آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر نور کی ایک سیڑھی چڑھے، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی چڑھے، فرمایا آمین، تیسری چڑھے، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام جو موجود تھے جب حضور نیچے تشریف لائے، بس کیا رسول اللہ علیہ السلام آج آپ سے ایسا عمل ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، یا رسول اللہ کس بات پر آمین فرما رہے تھے؟ اور آمین کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہم دعا مانگتے بولتے ہیں آمین آمین آمین، یعنی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تو ایسے ہی کرتا ہے۔ امام نے کہا پروردگار تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، مقتدر نے کہا آمین، یعنی میرے رب قبول فرما دے ہماری اس دعا۔ تو ایک ہے ہمارا آمین کہنا اور ایک ہے پیارے آقا کا آمین کہنا۔ تو رسول اللہ فرما دیں کہ مولا قبول فرما لے، تو پھر واقعی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں باب اجابت باب ہو جاتے ہیں۔ تو نبی نے آمین کہہ دیا تو صحابہ بھی چاہتے تھے کہ رسول اللہ آپ کی آمین کس پر ہوگی، وہ تو ہونا ہی ہے پھر۔ اور اللہ اکبر، جانتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے، 3 باتیں انہوں نے کہی، میں نے ان تینوں پر آمین کہا۔ کیا باتیں بتائیں؟ میں ترتیب کے اعتبار سے نہیں، آپ کو صرف 3 باتیں بتا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھ سے کہا دور ہو وہ شخص، یا رسول اللہ وہ دور ہو جائے، اور یاد رکھیں حضور آمین کہہ رہے ہیں کس بات پر؟ فرمایا دور ہو جائے وہ شخص جس پر یا رسول اللہ جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہا، یعنی اب وہ شخص راندہ وہ درگاہ ہو جائے گا، وہ نکال دیا جائے گا، وہ قدر و قیمت کے قابل نہیں ہے کہ
پیارے آقا کا نام سنے اور درود نہ پڑھے؟ حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہا دور ہو وہ شخص جو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلا جائے۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہی، یعنی جس کے ماں باپ دونوں زندہ یا دو میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گیا تو یہ ماں باپ کا بڑھاپا اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان کی خدمت ہی اس کے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، ان کی قدر و قیمت نہیں سمجھتا، بڑھاپے میں ستاتا ہے، ان کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتا ہے، اپنے جملوں سے ان کو ایذا دیتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر دیتا ہے، تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین یاد رکھیں کہ جبریل نے کہا کہ دور ہو جائے ایسا شخص جو اپنے ماں باپ دونوں کو کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ حضور نے فرمایا میں نے آمین کہا۔ پھر تیسرا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل بارگاہ میں جبریل نے امین نے عرض کیا کہ دور ہو وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ مل گیا، وہ زندہ رہا رمضان میں، رمضان اس نے پا لیا اور پھر اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کر سکا۔ حضور فرماتے میں نے کہا آمین۔ یہی مہینہ ہمارے درمیان میں تشریف لانے والا ہے، چاہے کھیل کود کے گزارو، اچھل کود کے گزارو، باتوں میں گزار دو تو گزر تو تب بھی جائے، مگر آپ نے اگر اپنی مغفرت اس میں نہیں کرا لی تو حضور کی بارگاہ میں جبریل نے کہا پھر دور ہو جائے ایسا شخص۔ اور خود رسول اللہ کی اور بھی حدیثیں روایتیں کہ اگر کسی کو رمضان کا مہینہ مل گیا اور پھر وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا اور وہ محروم رہ گیا تو یاد رکھو جو رمضان میں محروم رہ گیا پھر وہ واقعی محروم ہے، وہی پورا محروم۔ تو اپنے آپ کو محرومی میں مت ڈالو، رمضان شریف کو لے کر بخارتے میں مت رہو کہ ٹھیک ہے صاحب نماز تو پڑھی نہیں 5 وقت، تراویح پڑھی نہیں، اب کیا ہو گیا جو بھی کرنے کا کام تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہر دن عبادت میں، تلاوت قرآن میں، اللہ کی بارگاہ میں قیام میں، مگر جیسی رمضان آتا حضور ان تمام چیزوں میں اور اضافہ فرما دیتا۔ ہمیں تو یوں ذرا سا رات میں کھڑے ہونے میں پیروں میں درد ہو جاتا ہے۔ پہلے دن کی تراویح میں دیکھو تو بھیڑ لگی، دوسرا دن تیسرا دن تھوڑا ذوق رہا، چوتھے 5ویں دن بھیڑ کم ہو گئی۔ پہلے دن یہ تھا کہ عشاء میں جگہ نہیں مل رہی تھی، اگلے دن یہ ہو رہا ہے کہ صاحب کیا ہے وہ بھی تو الگ سے پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے؟ وہ جماعت چھوڑ گئی تھی، جماعت سے نہیں پڑھی تھی۔ تو نوبت یہ کہ رمضان کا مہینہ اور جماعت سے نماز چھوٹ رہی ہے۔ اللہ تیری پر غور کریں مسلمان۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کا تو عادت کہ تراویح ہے، ساری رات قیام کر رہے ہیں۔ کہ رمضان کا مہینہ ملا ہے، کہاں بار بار ملے گا؟ اس کے لیے 6 مہینے دعائیں کی، اللہ نے نصیب کر دیا اور آج ہمیں مل گیا۔ اور جو مختصر سا رات کا قیام ہے جسے تراویح کہا جاتا ہے کہ 10 ساڑھے 10 11 بجے بندہ باہر ہو جاتا ہے، صبح میں تو بہت وقت ہے، اس میں حالت یہ ہے کہ پڑھنی ہے پوری برابر سے 2-3 دن میں سارا ذوق ختم۔ ارے یار ڈھائی بارے پڑھتے تھے، 2 بارے پڑھتے، بہت پیٹ دکھ رہے تھے میرے، تو اتنا لمبا پڑھ کے رکوع کرا تھا، توبہ۔ یہ جذبات تمہارا، تم میچ کھیلتے ہو، کرکٹ کھیلتے ہو، گھنٹوں کھڑے رہتے ہو، کوئی پیٹ نہیں دکھتے تمہارا۔ کسی دوست کے انتظار میں کہیں کھڑے ہو، 2-2 گھنٹے 1-1 گھنٹہ موبائل پر بات کر رہے ہیں، ٹہل رہے ہو، کبھی پیٹ نہیں دکھ رہا تمہارا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، سنت رسول کو ادا کرنا، رمضان کی رات کے قیام کی سنت کو ادا کرنا، اور جس میں تمہیں تھوڑی دیر میں رکوع مل جاتا ہے، سجدہ مل جاتا ہے، قاعدے میں بیٹھنا مل جاتا ہے، کون سا تم 20 رکعت ایک ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہو؟ اس میں نہیں کہ پیر دکھ گئے، اس پہ زور، اس پہ زور، ادھر موڑ، تھوڑا سا ہٹ گئے، پھر دیکھا رکوع کا موقع آیا، توڑ کے لگ گئے۔ یہ کتنی گندی اور گھنونی چیز ہے۔ اس طرح کے عمل کرنے والوں کو منافقت والی نشانی فرمایا گیا ہے۔ تو مسلمانوں اس ناقدری اور خاص کر کے جوانوں سے خطاب ہے کہ اس بدتر عمل میں بوڑھے نہیں نظر آتے، جوان نظر آتے ہیں۔ بوڑھے تو پھر بھی جو کچھ اپنا کس لے کر وہ بیچارے کھڑے رہتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، مگر جوان جن کا موقع ہے، جن کے جو ان کے خون میں بھی جوش روانی ہے، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بھاگتے زیادہ نظر آتے ہیں، دھڑا پیچھے آ رہے ہیں، پیچھے سے جا رہے ہیں، دیر سے آ رہے ہیں، اب بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا گندا ماحول ہے۔ تو میرے عزیز غور کریں کہ یہ مہینہ اگر آپ نے ذرا سا بھی ضائع کیا تو اس کی رحمتیں بھی بے پناہ، فضیلتیں بھی بے پناہ، اور اس کا ذرا سا غلطی اور بدعملی یہ گرفت بھی ایسی کراتی، پکڑ بھی اس کی بڑی سخت ہے، کیونکہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا اس کی مخالفت میں سزا بھی اتنی
بڑی ملتی ہے. تو مسلمانوں غور کرو، جس کا استقبال پیارے آقا کا ہے، جس کی تمنائیں صحابہ کا ہے، تمہیں بن مانگے وہ ملنے والا. بلکہ دعا کرو کہ پروردگار ہماری بھی موت ہو تو مولا تو رمضان میں عطا فرما، اور حیات ہو تو الہی تو پورا رمضان نصیب کرنا. اس سے بڑھ کر کوئی مہینہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں. غور کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مبارک صحابہ تو پوری پوری رات قیام کر رہے ہیں، صبح کر دیتے ہیں. مولانا دین فرماتے ہیں کہ رمضان میں سو کے مت وقت گزارو، ورنہ یہ بھی ایک فیشن اور ٹرینڈ بن گیا. رات کو دیر تک جاگو، سحری کرو، جس نے پڑھ لی نماز پڑھ لی، نہیں پڑھی تو وہیں پڑھی، اور جو سویا ہو تو کبھی 11 کبھی 12 کبھی ظہر، تو دن تو تم نے یوں ختم کر دی. اٹھ رہے آپ 1 بجے 12 بجے، چند گھنٹے بچے، عصر سے پھر واپس دفتر خانہ جا کے بیٹھے، اذان کب ہوگی اب ہوگی. بے صبری کا معاملہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ بزرگوں نے جو فرمایا کہ اپنے آپ کو بھوک کا احساس ہونے دو، پیاس کا احساس ہونے دو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین قربان جاؤ. نبی نے تو خود بھی نہیں چاہا کہ تم تکلیف میں پڑو، اسی لیے تمہارے لیے سحری رکھتے، اور سحری رکھنے کے ساتھ اس کی تاکید فرما دی. بلکہ وہ نبی کون ہے کہ کھانے کا جو محتاج نہیں، پینے کا جو محتاج نہیں، کھانا پینا بھی اس کی بارگاہ سے آ کر برکت دیتا ہے. اس نبی نے خود سحری کی فضیلتیں بتائی، بلکہ حکم دیا کہ لوگوں سحری کیا کرو یہ برکت والا کھانا، بالکل بھوکے مت رہا کرو، کچھ کھا لیا کرو. خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت منقول ہے کہ حضور نے فرمایا کچھ ہو تو لاؤ. کیوں؟ روزہ رکھنے کا ارادہ ہم سحری کریں. سحری آئی، فرمایا کوئی ہو تو بلا لاؤ تاکہ ہمارے ساتھ سحری کریں. اللہ اکبر. اب سحری یہ بہت مبارک چیز ہے، اور جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری برکت والا کھانا ہے، تو بے شک برکت والا کھانا ہے. یعنی کیا حضور کے فرمان ہے، سمجھ سے پرے بات ہو جاتی ہے کہ وہی ہمارے گھر کے چند لقمے، اب تک چند لقمے تھے، مگر وہ سحری کا کھانا بن کر آ جائے تو دعائے نبی کی برکت سے وہ برکت والا کھانا ہو. ورنہ ہم سیاہکار الگ سے برکت لائیں گے کہاں سے وہ خیر لے کے آئے؟ جو ہے ہمارے پاس تو وہی ہے. اور وہ فرمان نبوی کی برکتیں ہیں کہ یہی ہمارا کھانا جو گھر کے ڈبوں میں بند پڑا ہے، یہ سحری کے وقت آ جائے گا اور بطور سحری استعمال کریں گے. تو حضور نے فرمایا سحری کیا کرو وہ برکت والا کھانا. وہی ہمارا کھانا افطار کے موقع پر آ رہا ہے، افطار کیا کرو کہ افطار کے وقت جو بندہ کھاتا اس کا کوئی حساب نہیں. یہ حضور کی تو فرما دینے کی برکتیں جو ہم امتی اٹھا رہے ہیں. تو اگر اندازہ کریں وہ نبی جس نے سحری کی فضیلتیں بیان فرمائی، صحابہ میں کئی ایک ایسے تھے جن کو کوئی محتاجی نہیں، بلکہ بعض کا تو بیان ہے کہ 1 ماہ تک بھی ہم روزے رکھے تو بغیر سحری کے رکھ سکتے، کوئی خواہش نہیں ہمیں کھانے پینے، مگر چونکہ ہمارے آقا نے سحری کو پسند فرمایا اس لیے ہم سحری کرتے. اور حضور کی سحری کیا ہوتی تھی؟ روایتوں میں ہے زیادہ تر جو حضور کی سحری تھی 2 کھجور. کتنی؟ 2 کھجور. 2 کھجور استعمال کی، پانی پیا، سحری. یہاں نوبت یہ ہے کتنی 2 منٹ بچے، 1 منٹ بچے، سن تو اعلان کیا ہو رہا؟ یہ بدتر حالت، اٹھیں گے آدھی رات سے، لاؤ دودھ بھی لے لیں، بریڈ بھی لے لیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، وہ گلاس ہاتھ میں ہے، 1 منٹ بچا، یہ بچا، ڈکل ڈکل کر رہے ہیں. کتنی گندی حرکت ہے. کیا ہے اتنا کھا لیا کہ بدہضمی ہو رہی ہے، آدھا دن تو پیٹ میں ایسا رکھا ہوا ہے تمہیں سونا ہے، اس کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے بھوک لگی ہی لگی، وہ پھر افطار آ گیا. پھر جب تک بھائی اذان بھی دیر تک دی جائے، تھوڑا رک کے جماعت کی جائے، یہاں بھی کھا لو، نماز پڑھ کے فوراً بھاگو، پھر کھانے پہ ٹوٹ پڑو، پھر انشاءاللہ لگا پھر تربوز وغیرہ کھائی. کیا بنا رکھا ہے رمضان؟ سننے کہنے میں آتا ہے، اس میں بات چلتی کبھی کسی کے بارے میں تو ہم بولتے ہیں رمضان آ رہا ہے اور اس میں صحت مینٹین ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں حضرت کیا بتا ہماری تو اچھی ہو جاتی ہے صحت رمضان. کوئی کہتا صاحب ہم تو 10 دن کہتے ہیں ہم بیٹھتے تو گال نکل جاتے. تو اپنے آپ میں نہیں کرتے نا صاحب، آپ سارے اہتمام ہی وہ کرتے ہو.
کہ عام دن میں تو بندہ ٹھیک ہے صبح کا کھانا کھایا نہیں کھایا شام ہو گئی ایک بار کھا لیا ناشتہ کر کے نکلا کوئی نہیں، ہمارے یہاں تو لازمی صبح بھی بھر پیٹ چل رہا ہے، افطار بھی بھر پیٹ چل رہا ہے، رات کو بھی چل رہا ہے، اور پھر سحری میں کھا لیا۔ اور بزرگوں نے کیا فرمایا کہ کم کھاؤ تاکہ بھوک کا احساس ہو، پیاس کا احساس ہو، تب نہ روزے کا مزہ آتا۔ بھرا ہوئے پیٹ میں تو کیا روزہ لگے گا تمہیں؟ میرے آقا نے سحری کا حکم دیا، مگر سحری کتنی کی؟ 2 کھجور، افطار کے بعد کھجور چھوڑا جو بھی ہے اس سے افطار کر لیا۔ تو ٹھیک ہے تمہارا اتنا بس نہیں ہے تو جو بھی ہے اتنا تو کرو کہ ہاں ایک احساس ہوتا رہے، بار بار اندر سے پیٹ کی آنتیں کھینچے، تب نہ بندے نے اللہ کے رضا کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے سے باز رکھا۔ تو یاد رکھیں اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہر سال رمضان آتے ہیں اور وہی روٹین ہمارا رہتا ہے، خوب کھاؤ خوب پیو، شروع کے دنوں میں تراویح پڑھ لو، بعد میں بھاگ جاؤ، پھر شب قدر آیا تو ایسا سب سے پہلے بھیڑ لگا لو، اس کے بعد جیسی شب قدر گئی تو اتنا گندا رویہ مسلمانوں کا کہ مسجد سونی ہو جاتی۔ آنکھوں دیکھا کوئی کتاب کی بات نہیں کہ آپ کو اردو پڑھنا پڑے گی، آنکھ دیکھتی ان چیزوں کہ جس دن ختم قرآن ہوا اس کے اگلے دن کی عشاء دیکھو، لگے ہی نہیں کہ رمضان کی عشاء ہے کہ عام دنوں کی عشاء۔ تو کتنا گندا معاملہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ مبارک مہینہ چل ہی رہا ہے، شب قدر سے ختم نہیں ہوا، جب چاند دکھے گا جو ہے کہ شوال کا تب مہینہ مکمل ہوگا، مگر اس کے پہلے غائب، آنے میں شروع ہے پھر غائب۔ یہ روش اپنی چھوڑ دیں، ورنہ اس کی نمازیں چھوڑ دینا یا دھوپ کے چکر میں کام دھندے کے نام پر روزے کو چھوڑ دینا۔ تو روایتوں میں آتا ہے جس نے ایک روزہ رمضان مبارک کا جان بوجھ کر چھوڑا 90 سال تک دوزخ میں جلایا جائے۔ تو اگر وہ تھوڑی سی بھی اپنے عقل رکھتا ہے تو خود ہی تقابل کر کے دیکھ لے کہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی گرمی تجھ سے برداشت کی ہوتے انہوں نے روزہ نہیں رکھا، تو تم 90 سال دوزخ میں ہی پڑا رہے گا، تو کون سا نفع کا سودا کر لیا روزہ چھوڑ کے؟ وہ 8-10 گھنٹے کی تپش تو برداشت کرتا، تیرے درجے آخرت میں بلند ہوتے اور ثواب تو تجھے وہ ملتا کہ روایتوں میں آتا ہے اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور جو اجر تمہیں ملے اس سے بڑھ کر اجر اللہ تعالیٰ ایک روزے کا عطا فرماتا ہے۔ بلکہ فرمایا کہ جس نے ایک روزہ اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے رکھا تو پروردگار عالم جل شانہ اسے دوزخ سے اتنا دور کر دے گا، اتنا دور کر دے گا۔ اس دوری کی مثال پیارے آقا نے کس پیارے انداز سے سمجھائی، فرمایا یوں سمجھ لو کہ ایک کوا جو چھوٹا بچہ تھا اور اس نے اڑنا شروع کیا، اب وہ کہیں رک نہیں رہا، اڑتا جا رہا ہے اڑتا جا رہا ہے یہاں تک کہ جوان ہو گیا اڑتے اڑتے، پھر بھی نہیں رکا، اڑتا جا رہا ہے اڑتا جا رہا ہے یہاں تک کہ بوڑھا ہو گیا اڑتے اڑتے، پھر بوڑھا ہو کے اپنی عمر پوری کر کے جہاں وہ مرا تو جہاں سے اڑنا شروع کیا تھا بچپن سے اور اڑتے اڑتے جوان اور بوڑھا ہو کر جہاں گرا، اللہ تعالیٰ جس نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے رکھا اتنا دور اسے دوزخ سے فرما دے۔ قربان جائیں ایک روزہ اتنی دور کر دے رہا ہے، اس روایت میں آتا ہے 70 برس کی راہ جتنے 70 برس تک چلتا جائے جتنا طے کرے گا اللہ تعالیٰ روزہ دار سے دوزخ کو اتنا دور فرما دیتا۔ تو جو روزہ گرمی اور آگ سے دور کرنے کے لیے ڈھال تھا، جب تم اسے چھوڑو گے نا تو پھر وہ ڈھال ختم ہو جائے گی اور ڈھال ختم ہوگی تو تم اسی کے اندر گرائے جاؤ۔ تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ چند گھنٹے کی گرمی برداشت نہیں کر کے روزہ چھوڑ رہا تھا اور 90 بلکہ اس سے بڑھ کر سال اپنے آپ کو دوزخ میں گرانے کا کام کر رہا تھا۔ کون کہے گا عقل مندی کا سودا؟ بلکہ فرمایا گیا کہ رمضان المبارک میں لوگ ہمت کریں، کوشش کریں، اللہ بھی صبر دیتا ہے، یہ بھی صبر کی کوشش کریں، اور جن لوگوں کے یہاں اللہ نے جن کو اس لائق بنایا کہ مسلمان کام کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک میں وہ کام کم کر دیں،
اس کام لینے میں تخفیف کر دے تھوڑی سی. کس نیت سے؟ اللہ کا بندہ ہے، روزہ رکھا ہے، اس لیے میں کمی کر رہا ہوں. تو پیارے آقا نے جو شعبان میں واز فرمایا نا، اس کے اندر اس چیز کو بھی فرمایا کہ جو کوئی رمضان مبارک میں اپنے مزدور سے کم کام لے گا، اس کے کام میں تخفیف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما کر جنت عطا فرما دے گا. تو کام کر کر کے کم نہیں ہوا آپ کا، اس سے آپ نے اتھا آخرت کا کما لیا. اور چاہے تو لوگ الٹر بھی کر سکتے ہیں. یہ میرا ذاتی مشورہ ہے، جو کام لوگ 10-11 بجے جا کے اور شام کو 6 بجے تک کر رہے تھے، تو کیوں نہیں کچھ ایسا میجرمنٹ بٹھا لیا جائے کہ وہ کام وہ صبح سے لے کر جو 1-12 بجے تک کر لیں، اور ادھر پھر عشاء کے بعد کچھ 2 گھنٹے کر لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ رات کی کچھ ٹھنڈک میں اور صبح کی کچھ ابتدائی گرمی میں وہ کام نپٹا لیں، اور دن کا جو خاص حصہ ہے بڑا جس میں روزے میں دقت آتی ہے ان کو، وہ حصہ وہ آرام یا چھٹی کا رکھ لیں. تو اگر کام پر رکھنے والے اور کام پر جانے والے تھوڑا سا اگر بیلنس بنا لیں تو بہت ممکن ہے کہ جن لوگوں کو محنت شاقہ کرنی پڑتی ہے گرمی کے موسم میں، ان کو بھی آسانی ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر کسی کا کام ہے، وہ مستری، تو ظاہر سی بات ہے اس کو دیوار چننی ہے، فرسٹ فلور کی ہے تو بنانی ہے، تو دھوپ میں کوئی سایہ کر کے کھڑا ہوگا نہیں اس کے سر پہ. مزدور ہے تو تگاریاں دینی ہے اس کو، اینٹیں اٹھانی ہے اس کو. تو کیوں نہیں وہ تھوڑا سا اس طرح کا بیلنس بنا لے اپنے ٹھیکیدار سے، یا وہ خود ٹھیکیدار ہے کہ بھی فجر بعد آ جائیں گے ہم، فجر سے لے کے آدمی وہی 9-10-11 بجے تک بیٹھ لے، پھر 2-1 گھنٹے آرام کر لے، 1-8 گھنٹہ اور کر لے، پھر جو ہے کہ ہم چاہیں کہ تراویح کے بعد پھر ہم رات کو 12-1 بجے تک کے کام کر لیں. تو کیا ہوگا کہ اگر آپ 8 گھنٹے کرتے تھے تو کم سے کم 6 گھنٹے کا عرصہ آپ کو مل جائے. 2 گھنٹے کی تھوڑی کمی کر لیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا یار، اگر 300 روز کے کماتے ہیں تو 200 آ جائیں گے، مگر روزے جیسی نعمت تو مل جائے گی. اور روزہ چھوڑ کے آپ 300 نہیں 500 کما لو، کوئی برکت نہیں اس میں، بلکہ جو چیز فرض چھٹا دے پھر وہ کمائی جائز بھی نہیں ہوا کرتی. تو شریعت میں بہت تمہارے لیے تخفیف ہے. جو لوگ کام لیتے ہیں وہ بھی تخفیف کر سکتے ہیں، کچھ الٹر کر لیں. ورنہ صحابہ کرام تو پھر وہی بات ہے کہ وہ تو بہت اس کا اہتمام کرتے، پہلے سے تیاری کر رہے ہوتے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ رجب سے اپنا جو بھی کام کرتے ہیں اس کو ایکسٹرا کرو. جیسے مثال میں آپ کو دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ روز کے آپ 500 کماتے ہیں تو 30 دن میں کتنے کمائیں گے؟ 15,000 روپے. یہ ہوئی آپ کی 1 مہینے کی کمائی. اب اگر آپ رمضان میں تخفیف کرتے ہیں، کام میں کم کام کرتے ہیں، تو آپ بجائے 500 کے 300-350 کما پائے تو 10,000 روپے آپ کے مہینے کے بنے. ایک 5,000 روپے کم سے کم آپ کو انکم کم ہوئی. تو آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو رجب ملا تھا، شعبان ملا تھا، وہی جو 500 کا کام کرتے تھے 2 گھنٹے ایکسٹرا کام کرو تو ہو سکتا ہے کہ 2-2.5 ہزار رجب میں جمع ہو جائے، 2-2.5 ہزار ایکسٹرا شعبان میں جمع ہو جائے، تو تمہاری وہ کمی رمضان کی یہ پوری کر دے. ہے نا طریقے. بھائی جب آدمی کو کوئی چیز میں لگتا ہے نا مال تو لوگ نائٹ بھی کرتے ہیں، کیوں؟ اگر شادی آ رہی ہے ویسے اکٹھے کرنا پڑیں گے تو کیا کرتے ہیں وہ جو بھی ان کا کام کا وقت ہوتا ہے نا ایکسٹرا کرتے ہیں اس کو. تو جب آپ کو اتنی سمجھ اپنی دنیاوی چیزوں میں ہے کہ شادی بیاہ کے لیے اخراجات بڑھیں گے تو تھوڑی سی اور ایکسٹرا محنت کر لو، ایک کام کرو چلتے کام میں کچھ اور کام کا اضافہ کر لو، لاؤ تھوڑا سا یہ بھی کر لو. کیوں؟ تاکہ پیسہ جڑ جائے اور جو موقع ہے شادی کا، اخراجات کا یا بچے کا عقیقہ کچھ بھی تو میرے کام آ جائے. تو دنیا میں جب اتنی سمجھ رکھتے ہو تو میری آخرت کی کمائی کا مہینہ آ رہا ہے، تھوڑا سا اس کے لیے میں پہلے محنت کر لوں تو رجب میں شعبان میں تھوڑا ایکسٹرا کام کر کے وہ جو تھوڑی سی گھٹت وہاں ہوتی دنیا کے اعتبار سے وہ بڑا وہاں بنا کے آپ تب بھی لیول کر سکتے ہیں. تو کیا نقصان ہوا؟ وہی 15 کی آپ کی تعداد 2,500 اس میں ایکسٹرا، 2,500 اس میں ایکسٹرا، تو وہ 10 اور 5 ملا کے واپس 15 ہو گیا تو بھی کہاں نقصان ہوا. تو بندہ سمجھ سے کام لے تو کوئی عذر اس کے پاس باقی نہیں رہے، بلکہ وہ اگر وہ محنت کر لے. صحابہ کرام علیہ رضوان کام کرتے، محنت کرتے، اور بعض صحابہ تو جیسے ہی رمضان کا چاند دکھتا اعتکاف میں بیٹھ جاتے. ہو گیا بس یہ مہینہ ہماری عبادت کا. بہت موقع ہیں بندے کے پاس، اور کرے اگر وہ تو بہت سارے موقع ہیں، وہ سارا بیلنس بنا سکتا ہے اور رمضان کے لمحے کا یوز کر سکتا ہے. تو صحابہ تو چاند دکھنے پر بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں. اور اعتکاف کے حوالے سے بات آگے تو ضمن عرض کر دوں، آج بڑا ٹرینڈ ہو گیا
پہلے لوگ بیٹھتے نہیں تھے جلدی، بلا بلا کے بٹھانا پڑتا تھا، کوئی بوڑھے بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. ابھی جوانوں میں ٹرینڈ بن گیا ہے، اگلے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. حالت یہ بن رہی مسجدوں میں 25 لڑکے، 30 لڑکے، اور بڑی مسجد میں تو 2 3 جو ہے کہ الگ سے پردے بنے ہوئے. کیوں بھیا 20 لڑکے اس میں اور 30 اس میں، 50 بیٹھے ہیں ہمارے یہاں. تو اگر آپ بھی ان بیٹھنے والوں میں سے ہیں یا آپ کا کوئی متعلق بیٹھتا ہے، یہ بات خود بھی سنیں یا وہاں تک پہنچائے بھی. اعتکاف کا مطلب سمجھتے؟ جب آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو آپ نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بنانے لی. تو کہنے کو تو آپ دنیا چھوڑا، اب آپ مسجد میں آ گئے، اور مسجد دنیا نہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ نعمت کی جگہ ہے. اور نعمت کیا ہے؟ 20 کے پاس موبائل، گھنٹوں بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں، کبھی یہ ملنے آ رہا ہے، کبھی وہ ملنے آ رہا ہے. ارے تو بیٹھ گیا؟ ہاں بیٹھ گیا. کیا کر رہا ہے؟ یہ کر رہا ہوں. گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں. پھر ایک کام کرنا، گھر جا رہا نا، ٹفن میں بولنا کل یہ رکھ کے دے، تو کیا بنوا رہا؟ یہ بنوا رہا. ایک کام کرنا، یہ تو کیا سیل سپاٹے کرنے گئے تھے وہاں پر؟ کہ کام دھندے سے بھی فرصت ملی، سارے دھندے سے چھٹی، گھر کے بھی کام نہیں کرنا پڑ رہا ہے، ماس کھاؤ پیو. اس طرح سے کر کے وہ بجائے اجر کے کئی غلطیوں میں مبتلا ہو جائے. پھر وہ مغالطے میں کہ 10 دن میں مسجد میں. تو تم کر کیا رہا تھا مسجد میں؟ جب تم دنیا چھوڑ کر آیا ہے تو یہاں تو تجھے ساتھ برات سب چھوڑنا چاہیے. ورنہ جو لوگ اعتکاف کرتے تھے پہلے بتاتے تھے گھر یہ کپڑے ہیں، لوگوں کو کچھ بھی نہیں، ڈیلی کا ایک روٹین بنا دیا. اب سمجھے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپریشن تھیٹر جو ہوتا ہے جہاں پر ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، یعنی حقیقت میں ہم نے بھی نہیں دیکھا مگر عام طور پر ٹی وی وغیرہ میں لوگ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہیں سے نالج لیتے بھی. کیا ہوتا ہے؟ منہ پہ کپڑا باندھے ہوتے ہیں ڈاکٹر سے، ایک پوری ڈریس ہوتی ہے. ڈاکٹر ایسے کرتا ہے، جو بھی نرسز یا ساتھ کے ان کے مددگار ہوتے ہیں وہ ایک اوزار رکھ دیں گے اس میں. وہ اپنا کام کرے گا، ہاتھ بڑھائے گا، ایک پٹاخ سے لے گا، ہاتھ بڑھائے گا، دوسرا اس کے ہاتھ پہ رکھ دے گا. کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. یہ بہت جنرل چیز ہے. نہیں ہو تو کسی ڈاکٹر سے آپ تلاش کرتے ہو، دیکھا ہو تو آپ اس کو ریمبر کر لیں. کچھ بھی نہیں بولے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ منہمک لگا ہوا، ذرا سی چوک نہیں چاہیے وہاں پر. جب تک آپریشن تھیٹر میں ہے پورا کانسنٹریشن ان کا اس چیز پہ، کوئی ہوگا کچھ بھی نہیں، منہ سے بولیں گے بھی نہیں وہاں. اور ہر بندہ سمجھ رہا ہے اشاروں. کتنا لگ کے وہ آپریشن کرتا ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ چاہیے کہ بندہ جب دنیا چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آیا ہے تو اللہ کے رضا کے لیے پورا کانسنٹریشن کر دے. تو جس طرح سے وہ ڈاکٹر اور اس کی جو ٹیم ہوتی ان کا باہر ہی ڈسکشن پہلے ہو جاتا ہے، کس چیز کا آپریشن ہے، کیا کیا انسٹرومنٹ اندر لگیں گے، کیا کیا دینا ہے، ایکسٹرا میں کیا لگ سکتا ہے، سب باہر بات پہلے ہو جاتی ہے. آپریشن تھیٹر کے باہر، اندر جانے کے بعد کچھ نہیں، اشاروں میں سارے کام ہو جاتے ہیں. تو بھائی تو 10 دن کے لیے پہلے گھر سے اٹھ کے آیا، وہیں کون سے کپڑے پہننا ہے بات کر لے، وہیں کیا تجھے چاہیے ڈیسائیڈ کر لے، اور کیا مانگنا ہے سب کر لے. اور یہاں سے بھی ہو کہ بھائی اس چیز کے لیے رکھ جائے، چلی جائے تو اپنا عبادت میں مشغول ہے. کس طرح سے اگر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو خود بھی احساس ہوگا کہ اعتکاف کیا، اللہ کی رضا کے لیے ٹائم نکالا، اور وہ اندر بھی یارانے جم رہے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، دیر دیر تک باتیں کر رہے ہیں، تھوڑی دیر تسبیح پڑھ لی، گھوم رہے ہیں ادھر، ٹہل رہے ہیں. تو کیا ہے؟ گھومنے ٹہلنے سے زیادہ کوئی بہت زیادہ چیز نہیں. تو اعتکاف کھیل تماشا مذاق نہیں ہے کہ جو ایک بار تو بیٹھ گیا اگلی بار میں بیٹھ گیا. اس کا اہتمام کرو، اس کا احترام کرو، کیونکہ رمضان میں فرمایا صبر کا مہینہ. تو یہ تمہارے اندر باتوں کے جذبے ہیں، کہیں بھی بیٹھے تو بات چیت کرنی کرنا ہے، ان جذبات کو پھینک دو، اپنے اندر صبر لاؤ. وہ فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے. تو یہ آسان چیز نہیں. روزہ رکھتے روزے سے کیا ہے صاحب؟ جھگڑا بھی کر رہے ہیں، لڑائی بھی کر رہے ہیں، گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، مال بھی دبا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں. تو ان چیزوں کے ساتھ اگر آپ روزہ رکھتے ہو تو یہ جو آپ تقریریں سنتے ہو نا اور آگے بھی سنو گے رمضان میں، تو اس مغالطے مت رہنا ارے کتنی فضیلت الحمدللہ میرا تو روزہ. ایسا نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے جہاں یہ فرمایا نا کہ روزہ تمہارے اور دوزخ کے درمیان ڈھال ہے، وہیں پر رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی ڈھال کو پھاڑو مت، ڈھال کو پھٹنے مت دو. صحابہ نے رسول اللہ یہ روزے کی ڈھال کس چیز سے پھٹتی ہے؟
کیا چیز اس کو خراب کر دیتی ہے؟ روزہ بھی رکھا ہے تو ڈھال بھی اور پھٹ بھی جا رہی ہے روزے کے بعد. تو پھر اس کی تفسیرات میں، اس کی تشریحات میں فرمایا کہ روزہ رکھا اور زبان کو گالی گلوچ سے نہیں ہوگا، روزہ رکھا اور آنکھوں سے گندے مناظر دیکھتا رہا، روزہ رکھا کانوں میں گانے سنتا رہا، روزہ رکھا پیروں سے غلط جگہ جاتے رہا، تو پھر اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تو نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا. کوئی پرواہ نہیں اللہ کو اس کہ تو کھا رہا ہے کہ تو بھوکا ہے. تیرے بھوکا رہنے کی حاجت نہیں ہے. بارگاہ الہی میں جو تیرا عمل قبول ہوتا ہے وہ تیری پرہیزگاری ہے، تیرا صبر. تو روزہ مکمل اسی چیز کا نام ہے. آنکھوں کو بدنگاہی سے بچائے، قرآن کے دیکھنے کی طرف، اچھی چیزوں کو دیکھنے کی طرف لگائے، کانے کو گندی چیزیں سننے سے بچائے، کانوں میں اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن، نبی کی نعت، ان سے کان کو پر رکھے، ہاتھوں کو غلط طرف نہ بڑھائے، قدموں کو غلط طرف نہ لے جائے. کوئی جھگڑا کرنے آئے تو فرمایا اس سے کہنے نہیں بھائی ٹھیک ہے جو بھی میں نے ختم کیا میرا روزہ ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اپنے آپ کو ایسا بچا سنوار کے رکھے، تب امید کریں کہ مولا جن کے تو نے قبول کیے ان کے صدقے میں ہمارے بھی قبول فرمائے. اور ساری تباہی کر کے اگر کاٹ رہا تو امید تو تب کرے نا کہ کچھ امید بچا رکھی ہو. یہاں تباہی کے سامان سارے یہاں تیار ہے، اور پھر یہ کہ بھیا عید ہو رہی تو وہ عید آپ کے لیے عید نہیں، وہ روزے داروں کے لیے عید ہے. کیونکہ رمضان کا ایک ایک دن ایسا قیمتی، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ روزانہ 10 لاکھ کو اللہ دوزخ سے آزاد فرماتا ہر روز ہر روز. اور جب 29ویں شب آتی ہے تو جتنے اب تک آزاد کیے تھے کل کے برابر اللہ تعالیٰ آزاد فرماتا ہے. اور جب عید کا دن آتا ہے، چاند دن ہے، پروردگار عالم جل شانہ فرشتوں کے مجمع میں ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں اس مزدور کا کیا بدلہ جس نے کام پورا کر لیا. فرشتے عرض کرتے پروردگار اس کو اس کی پوری مزدوری ملی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں جنت عطا فرمایا. تو عید یہ اس محنت کا محنتانہ ملنے کا دن، یہ اس امید کے اجر ملنے کا دن، مگر یہ انہی کے لیے عید ہے جنہوں نے رمضان کو واقعی رمضان کی طرح سے گزارا اور ایسا نہیں کیا. تو پھر یاد رکھیں کہ اس کی ذرا سی بے ادبی، ذرا سی کمی یہ تباہی کا سبب بن جائے. تو بہت اپنے آپ کو ابھی چند دن بچے ان تصورات میں ڈبا لیں، انتظار کی گھڑیاں لائیں، بار بار دل میں دوہرائیں رمضان آنے والا ہے. ایک دل میں کیفیت، کیونکہ اب دل کو اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ کوئی کیفیت خود سے پانی نہیں. دنیاوی چیزوں کی خواہش میں بڑا ہوتا، بھائی کی شادی ہو اور 2 دن بچے، 1 دن بچے، ابھی تیاری کرنا، وہاں جانا، کتنے خود جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو اب چونکہ اتنا دل اسلام سے لگا ہوا نہیں ہے تو جو چیز نہیں پیدا ہوتی کوشش کرو، بار بار دماغ میں گھماؤ میرے آقا نے کیسا گزارا، میرے آقا نے اہتمام کیا، میرے آقا نے کثرت سے تلاوت قرآن کی، میرے آقا نے خوش آمدید کہا ہے تو میں بھی کروں. جب آپ اس طرح کرو گے تو امید ہے کہ ایک نور کی شمع دل میں پیدا ہو جائے اور اس مہمان کے آمد کا انتظار دل میں آ جائے. جب یہ جذبات رہیں گے نا تو تراویح میں یہی لگے گا کتنی دیر ہو گئی، بلکہ یہ ہوگا کتنی جلدی ختم ہو. روزے میں یہی لگے گا کہ بھوک لگ رہی، یہ ہوگا کہ یار پتہ ہی نہیں چلا افطار آ گیا. یہ نہیں لگے گا کہ ابھی کتنے روزے میں بچے، گرمی بڑھتی جا رہی، یہ لگے گا کتنی جلدی روزے چلے جا رہے ہیں. تو یہ جتنے اندر جذبات ہوں گے نا اتنا آدمی چاہتا ہے کہ چیزیں ٹھہری رہیں، ختم نہ ہو جائیں نا. تو اپنے اندر ایک جذبہ لائیں، نماز جو بھی پڑھتے ہیں اس کی مزید پابندی کریں، حتی الامکان کوشش کریں کہ جماعت نہ چھوٹنے پائے، رکعت نہ چھوٹنے پائے. رات کا موقع ملے تو فوراً نماز میں حاضر ہو، تراویح کی رکعت نہ چھوٹنے پائے. اپنے آپ کو لگائیں دین میں، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، حضور فرماتے ہیں اس میں شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. اور یہ غور کرنے کی بات ہے، بعض دفعہ لوگوں نے پوچھا بھی کہ جب شیطان بند کر دیا گیا تو پھر بھگاتا کون ہے؟ کس نے رکعت چھوڑوا دی، کس نے نماز چھوڑوا دی، کس نے روزے چھوڑوا دی؟ مجھ سے بھی ایک بار سوال کیا کسی نے، ویسے تو ہر سال ہوتے ہی ہیں، تو میں نے ایک دفعہ جواب دیا کہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہو کہ جب شیطان قید ہے تو کس نے نماز چھوڑوائی، کس نے کیا کیا؟ ہم آپ سے پوچھتے کہ آپ خود سوچو کہ پورے مہینے جس شیطان کے کندھوں میں بوجھ رکھتے تھے، ارے یار
یار شیطان نے بہکا دیا یہ ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا وہ ہو گیا، تو سارا جو ہے کہ ٹھیکرا شیطان کے سر پر پہنچتے تھے. اب وہ کہتے اب تو تم بتاؤ کہ اب کون کر رہا ہے. یہ سوال پوچھنے کا نہیں تو جواب دینے کا ہے تمہارا خود کا، کہ ہر چیز میں تو شیطان تو بہکا دیتا تھا. نماز پڑھنے نہیں آئے بولا تھا ارے کیا کروں شیطان نے بہکا دیا نیند لگ گئی. ٹھیک ہے جب تو شیطان نیند لگا رہا تھا اب کون نیند لگا رہا ہے تمہاری؟ وہ تو خیر ہو گیا. تو الٹا تمہیں جواب دینے کی چیز ہے کہ اب کون سا شیطان بہکا رہا ہے ہمیں. تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جب پورے 11 مہینے شیطان کے یار بن کے رہو گے، اس جہنمی کے عمل بتائے ہوئے پہ عمل کرو گے، تمام تر جو ہے کہ زندگی کے لمحات اسی کے رضا میں گزارو گے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی گالی گلوچ کی، کبھی ناجائز چیزیں کھائی، گندی چیزیں دیکھی، تو اتنی صحبت رکھو گے تو 1 مہینہ اس کے جانے کے بعد بھی وہ صحبت کے گندے اثر تمہارے نفس امارہ پر موجود رہتے ہیں. تو پھر وہ گندگی خود جو تمہاری ذاتی ہے وہ تب بھی تمہارے عمل کو روکتی. تو ایک طرح سے تو جائزے کا موقع ہوتا ہے کہ اگر رمضان آنے کے بعد بھی گناہ سے نہیں رک پا رہا، بدنگاہی سے نہیں رک پا رہا، نمازوں کی پابندی چھوٹ رہی ہے، تو رو اپنے اوپر کہ میرا دل کتنا سیاہ ہے کہ اب تو شیطان نہیں ہے مجھے بہکانے کے لیے، مگر میرا دل اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اپنے آپ میں بغیر شیطان کے بھی اتنے زیادہ عمل پر کر دے رہا ہوں. یہ اگر بندہ بولے گڑ گڑا لے تو یہ رمضان دعاؤں کی مقبولیت کا بھی مہینہ ہے. حضور فرماتے 3 لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. ان 3 میں فرمایا ایک جو عادل بادشاہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی، دوسرا جو مظلوم ہے، کیونکہ مظلوم کیا ہوتا ہے ظلم کرنے والا کر لیتا ہے، کیا کر لے گا کیا کر لے گا. ڈرنا چاہیے اس لیے کہ جس کا کوئی بھی نہیں نا اس کے ساتھ مدد خدا ہے، تو پھر اس کا سب کچھ ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب مظلوم ہاتھ اٹھاتا ہے نا اس پر ظلم ہوتا ہے، کوئی اور تو نہیں اس کا بیک سپورٹ. تو پروردگار عالم فرماتا ہے میں ضرور تیری مدد کروں گا بھلے کچھ وقفے کے بعد. تو پھر اللہ کی مدد جب مظلوم کے ساتھ آئے گی نا تو ظالم بڑے ذلیل و خائب و خاسر ہوتے ہیں اور دنیا اس کے تماشے دیکھتے آئی. اور فرمایا تیسرا وہ جو افطار کے وقت دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. تو بندہ روز افطار کے وقت اپنے گناہوں کو یاد کرے. دن بھر میں جو کچھ اس نے بدعملی کی رات کے وقت افطار کر بیٹھ جائے مولا روزہ ہونے کے باوجود بھی یہ ہوا وہ اس کے دل میں وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. روز روز کرے گا تو اس سے اس کو توبہ کی عادت پڑے گی، کچھ اس کا گناہ معاف ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے ایمان کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے. جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی وجہ سے راتوں کا قیام کیا، تراویح پڑھی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور جس نے شب قدر کی اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے. تو یہ تمہارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا بھی ذریعہ. تو ہمیں چاہیے کہ اس نعمت بھرے موقع کو ذرہ برابر بھی ہاتھ سے نہ جانے، خوب اس کا اہتمام کریں اور اس کے اہتمام میں جتنا بڑھ سکتے ہو بڑھیں. نیند آئے تو بندہ سوچے سوتا تو پورا سال ہی ہوں یار، نہیں سونا تو کیا چلے گا، مر تھوڑی جاؤں گا. تو اپنے آپ میں جب ہمت آئے گا خود سے بحث کرے گا تو بہت ساری چیزوں میں اس کی اضافہ ہو جائے. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں رمضان میں بعض لوگوں میں دیکھا ہے اور یہ جتنی تقریریں ہیں مرد عورت سب کے لیے ایک ہی، یہ آپ کو چاہیے کہ خود بھی اہتمام کریں، گھروں میں بھی اہتمام کرنا. بعض لوگوں میں کھوڑ ہوتی ہے کتنے قرآن شریف ہو گئے، ایک میرا تو دوسرا چل رہا، 2 کا میرا تیسرا چالو ہو گیا، کون سا پارا چل رہا ہے، پڑھ رہے ہیں دھنا دھن پڑھتے جا رہے ہیں. یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ میں صحیح بھی پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں، تلفظ میرے نکل رہے ہیں کہ نہیں نکل رہے، کوئی توجہ نہیں. ہونے لگے گا نا صاحب میں نے اتنے پڑھے اتنے پڑھے تو پورا قرآن پڑھا اور غلط پڑھا تو کیا اجر پائے گا، الٹا گناہگار ہو جائے گا. پڑھی یہ ہونا کہ میں نے ایک ہی صورت پڑھی پورے رمضان مگر صحیح پڑھی اس کو، یہ عمل قابل قبول ہے. تو آج لوگوں کی حالت قرآن کریم کی تعلیم کو لے کر بھی بڑی بدتر ہے، کوئی توجہ نہیں تعلیم قرآن کی طرف. تو اگر آپ یہ بھی جذبہ کر لینا کہ رمضان کا مہینہ ملا ہے، اپنے ائمہ کے پاس بیٹھ کر، علماء کے پاس بیٹھ کر، مدرسے میں آ کر ہم رمضان میں اپنا قرآن شریف صحیح کر لیں، تلفظ صحیح کر لیں. تو یہ ملال مت کرنا کہ اس سال میرا قرآن شریف نہیں ہوا. ارے اس سال تو قرآن شریف صحیح پڑھنے کے قابل ہو گئے، اب آئندہ جو بھی سال تو پڑھے گا تو ہر سال تجھے صحیح قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اور آج اس مبارکے میں روز یاسین شریف پڑھتا ہوں، روز تبارک الذی پڑھتا ہوں اور رمضان میں 2 قرآن شریف پڑھے کر لیتا ہوں اور پڑھ صحیح رہا ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ اس کا.
تو کوشش یہ کی جائے کہ قرآن پڑھے، چاہے کم ہی پڑھے مگر صحیح پڑھے۔ تو اس کے لیے آپ رمضان میں یہ بھی عہد کر سکتے ہیں کہ نہیں یار، ہم ہماری باتیں تراویح یا کوئی بھی وقت لے کر پڑھانے والے کے پاس بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ہم جو ہے کہ اپنے قرآن کو صحیح کریں۔ پورا مہینہ ہمارا اسی میں گزر گیا، کوئی بات نہیں، اگر تم نے صرف الحمد بھی پڑھ لی صحیح کر کے تو الحمدللہ اس حمد و شریف کا بھی آپ کو ثواب ملے۔ وہ غلط اپنے موبائل میں نہیں یار رمضان نکلے گا قرآن نہیں پڑھا ہم نے، اور پورا آپ نے قرآن پڑھا اور وہی غلط سلط طریقے سے پڑھا تو ثواب تو نہیں مل رہا ہے۔ ممکن ہے کہ کئی جگہ پر غلط لفظوں کی وجہ سے غلط معنی ہو اور الٹا عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ تو اس کا بھی آپ اہتمام کریں، کوشش کریں۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ اہتمام کریں کہ 10 دن میں ایک ٹارگیٹ لے کے بیٹھوں۔ کیا ٹارگیٹ لے لوں؟ مجھے اردو نہیں آتی ہے، 10 دن میں بیٹھ کے اردو سیکھ لوں۔ میرے قرآن شریف کا تلفظ صحیح نہیں ہے، میں 10 دن بیٹھ کر تلفظ صحیح کروں۔ 24 گھنٹے مسجد میں ہوں، وہ دنیا سے سروکار نہیں ہے، کیونکہ میں تو اللہ کے گھر میں آ گیا ہوں دنیا چھوڑ کر۔ جب یہ اپنے اندر ایک ٹارگیٹ لیں گے، ایک جذبات لیں گے اور پھر آپ کریں گے تو آپ کو دن کم پڑے گا، یوں روزہ آ رہا ہے یوں جا رہا ہے۔ تو اپنا ایک مقصد رکھیں رمضان میں اور خصوصی اس پر توجہ دیں۔ چھوٹے ہوں تو ان کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، بڑے ہوں تو ان کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، اور تعلیم میں خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم فرقان مجید صحیح پڑھنا یہ فرض ہے، کیونکہ بغیر اس کے نماز نہیں ہو سکتی۔ تو اور چیزوں کو آپ سیکنڈری رکھیں، تعلیم قرآن صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنے کو فرسٹ پرائرٹی دیں۔ بڑے بھی اہتمام کریں گے، ہم مل کے کوشش کریں گے، اپنے بچوں پر بھی کوشش کریں، محنت کریں۔ اور خاص کر کے یہ علاقہ چونکہ دور دراز مقام ہے، آبادی کم ہے، اور ہم دیکھتے ہی ہیں کہ روز کی نماز میں بھی یہاں لوگ کتنی چٹی کے آتے ہیں، مگر بھائی رات کو تو سب اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں، آتے فجر میں آنے میں کیا دقت ہے؟ عشاء کے قریب آ جاتے ہیں تو عشاء میں آنے میں کیا دقت ہے؟ تو اپنے اندر اپنے آپ سے سوال کرو، کوشش کرو، اور ابھی سے عادت ڈالنے کی کوشش کرو۔ تو ممکن ہے کہ اگر آپ نے رمضان کو تعلیم کے ٹارگٹ پہ لیا تو رمضان میں بھی آپ کی اصلاح ہو، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد کسی جگہ پر بھی اسلامی تعلیم کے لیے باقاعدہ ایک نصاب شروع ہونے والا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی اس میں بھیجیں، بڑوں پہ بھی کوشش کریں کہ ہم قرآن کریم فرقان مجید احادیث کریمہ اور اسلام کی تعلیمات یہاں سے حاصل کریں، کیونکہ مدرسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہاں سے حاصل کیا جائے۔ تو آپ ابھی سے ان باتوں کو اپنے دماغ میں بسائیں کہ پیارے آقا خود بیان فرما رہے ہیں، شعبان میں واز فرما رہے ہیں صحابہ کے درمیان، جن میں آلریڈی اتنا جذبہ ہے کہ وہ تو پوچھ کے عمل کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود کہ رسول اللہ صحابہ کے درمیان شعبان میں تقریر فرما رہے ہیں، رمضان کی فضیلتوں کو بیان فرماتے ہیں، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں صبر کر لو، اپنے نفسیات کو گویا کہ مار دو، اس کے بدلے اللہ جنت عطا فرماتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک میں روزہ دار کو روزہ افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ، کیونکہ روزہ افطار کا مطلب ہی ایک الگ بنا ہوا رہتا ہے، یہ وہ سارا دسترخوان نہیں سجے، جیسے دعوت مطلب 2-4-5 آئٹم میں دعوت ہو ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ اگر آدمی سوکھی روٹی بھیجا کر کے کھا لے تو وہ دعوت ہے، پیٹ بھر جائے گا اس کو، اور ایسا کوئی رواج ہی نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، روزہ افطار کرانے کی ہم میں سے ہر ایک استطاعت نہیں پاتا، اتنا نہیں کہ ہم روزہ افطار کرائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے فضیلت بیان فرمائی نا، یہ تو اس کے لیے ہے جو ایک گھونٹ پانی پلا کر افطار کرواتا، ایک گھونٹ دودھ پلا کر افطار کرواتا، ایک کھجور کھلا کر افطار کراتا۔ یعنی غریب سے غریب بھی ہو، اس نے اگر کھجور کسی کو دے دی اور اس نے اس کھجور سے افطار کر لیا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے اتنا اس افطار کروانے والے کو ثواب عطا فرمائے گا، اور اس روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہو۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں نادانی سے، ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا روزہ افطار کے کسی کھون لگے ہوئے ہیں یا کوئی کسی کے وہاں گیا، دھیرے سے آدمی اپنی جیب سے کھجور نکالے اور لے کے بیٹھے، جیسے اگر پہلے اپنی کھائے پھر اس کو سے کھائے۔ تو اس وقت ہم نہیں سمجھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد لگا کہ شاید یہ کانسیپٹ ہوتا ہوگا کہ تقریر میں کبھی روزہ دار کا ثواب اس افطار کرانے والے کو ملے گا، تو کہیں ڈرتے نہیں ہو کہ میرا یہی نہیں لے جائے، کیونکہ لوگ کیا ہے علماء سے تو کچھ کے عمل کرتے ہی نہیں، جو عرف میں چلتا ہے اسی کے بہانے چلتے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، حدیث پاک میں صاف ہے کہ بھائی اگر تم نے اس کی کھجور سے روزہ افطار کیا تو تمہاری بھی مدد ہے، اس کی بھی مدد ہے، تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، الگ سے اللہ اس کو اجر عطا فرمائے۔
تو تمہارے اس کے یہاں افطار کر لینے سے اس کے ثواب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اپنے مومن بھائی کی دعوت قبول کر کے تم بھی رسول اللہ کے فرمان پر عمل کر۔ تو یہ چیزیں بھی حضور نے فرمائی کہ ایک کھجور کوئی کھلا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ دودھ پلا دے تو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جس نے روزہ دار کو بھر پیٹ کھلا دیا، سیراب کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہیں رہے۔ پھر فرمایا اس کا اول عشرہ رحمت ہے، اوسط مغفرت ہے، آخر نار دوزخ سے آزادی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے، تو یہ خود نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اول عشرہ رحمت ہے، خوب اللہ سے رحمت طلب کرے، اوسط اس کا مغفرت ہے، خوب معافی چاہے، اور آخر اس کا جہنم سے آزادی۔ اس لیے کہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ رحمت کی نظر فرما دے گا اس پر عذاب نہیں کرے۔ تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تم بھی نظر رحمت میں آ جاؤ۔ یوں تو اللہ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، مگر جو خصوصی نظر رحمت جس پر ہو گئی اسے اللہ عذاب نہیں دے۔ مولا تعالیٰ ہمیں بھی، ہم پر بھی اپنی نظر رحمت فرماتا اور ہم بھی عذاب سے بچ کر اس کی رضا میں ہو جائیں۔ تو اس کی کوشش کریں، اس کا اہتمام کریں، اور خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیمات کا اہتمام کریں، اس لیے کہ یہ قرآن، اس کی تلاوت، اس کی کثرت، آپ کا یہ روزہ اس دن آپ کو کام آئے گا جس دن کوئی پرسان حال نہیں ہو۔ میدان محشر وہ دن ہے وہ کہ کیونکہ مثال اس سے بڑھ کے دنیا میں نہیں، جان چھڑکنے میں ماں سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ملتی، اس کی ممتا کی مثالیں مشہور، اور ماں میں بھی جس ماں کی ایک اولاد ہو اکلوتی تو اس سے محبت کا تو عالم دوسرا ہوتا۔ فرمایا وہ ماں بھی اس محشر میں اکلوتے کو بھول جائے گی، پاس نہیں آئی، مانگ لے گئی نیکی مجھ سے، کوئی مجھ سے نہیں چاہ لے گی، وہ اولاد بھی بھاگی گی ماں سے، مجھ سے نہیں مانگ لے گی۔ اور فرمایا اس محشر میں روزہ اللہ کی بارگاہ میں اس گناہگار کی شفاعت کرے گا، مولا میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تلاوت قرآن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی اس کی، مولا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا ہے۔ جو بھاگتے نا لوگ، سونا ہے، نیند آ رہی ہے، تراویح نہیں پڑھنا ہے، کھڑے ہیں قرآن نے سننا ہے، کتنی گندی بات ہے۔ ارے جن لوگوں نے قیام کیا وہ مقدر کا سکندر سمجھے اپنی، اور وہ اس کا اجر پائیں گے۔ وہ بیوقوف نہیں کہ وہ کھڑے رہے اور نماز پڑھتے رہے، اور یہ سمجھدار نہیں کہ بھاگ لیے پیچھے سے۔ فرمایا یہ تلاوت قرآن راتوں کا قیام بھی آ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا میں نے اسے سونے سے بیدار رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دونوں کی شفاعت اللہ اس کے حق میں قبول فرمائے۔ تو میرے عزیز، ان قریب رحمتوں بھرا، برکتوں بھرا، بارشیں دیا ہوا اللہ کی مغفرتوں کی مہینہ تشریف لانے والا ہے۔ اس کی آمد سے پہلے اپنے آپ میں تہیہ کر لیں، اپنے آپ کو تیار کریں، اس کی آمد کے جذبات سے اپنے دل دماغ کو پر کر لیں، گناہوں سے ابھی سے دھیرے دھیرے کنارہ کشی کریں، اور ہمت کریں جب کبھی اپنی گندی عادت آئے اللہ سے صبر کی توفیق مانگے تو ممکن ہے۔ اس لیے رمضان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ رمضان بھٹی ہے، جس طرح سے زنگ آلود لوہا بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے اور سارا زنگ اس کا صاف ہو کر وہ دمکنے لگتا ہے، اسی طرح سے رمضان گناہوں کو اپنے پورے جلا کر ختم کر دیتا ہے اور بندوں کو گناہ سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ اور یہی آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ پروردگار عالم جل شانہ ہمیں اس آنے والے مبارک مہینے کو سچے طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو باتیں ہم نے ذکر کی مولا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جذبہ صحابہ کے دلوں میں اس ماہ مبارک میں عبادتوں کو لے کر تھا اللہ اس جذبے کے چھینٹے ہمیں نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو زبان سبقت لسانی کی ہو، کوئی غلطی کوتاہی ہو تو مولا تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل پادری مرنے کے بعد، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام
زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود 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 ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام